بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ چاہوں گا، کوئی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے جس عبادت میں نبی کا اور آل نبی کا نام نہ آتا ہو۔ میں اس عبادت کو واپس کر دوں گا۔ ان کے بغیر نہ آنا میرے پاس، ان کے تصور کے بغیر مجھے یاد نہ کرنا۔ دقت فرمائیں گے، مہنگی ترین 2 رکعت نماز کون سی ہے بھائی؟ وہ کہ جو طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ پڑھی جاتی ہے۔ مہنگی کیسے ہے؟ سرکاری گروپوں نے تو شاید 5-6 لاکھ روپے لیے ہیں، اور پرائیویٹ گروپوں میں نے تو شاید 15-20 لاکھ بھی لیے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز کتنی مہنگی ہے؟ یہی تو پڑھنے جا رہے ہیں وہاں۔ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اس 2 رکعت کی خاطر تو جا رہے ہیں وہاں حج کرنے۔ اگر یہ نماز چھوڑ دی تو حج باطل ہے۔ کتنی مہنگی نماز ہے؟ اتنی مہنگی نماز صاحبان صحت اور صاحبان ثروت سے اللہ پڑھوا رہا ہے۔ جن کی صحت اچھی ہے، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مکہ گئے ہیں مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم پر کیوں بھائی؟ یہاں کھڑے ہو کر کہاں پڑھیں جی؟ آپ کو ایسے نماز پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اس طرف کھڑے ہیں، مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو، پھر خانہ کعبہ ہو، خانہ کعبہ اور آپ کے درمیان ہو مقام ابراہیم۔ اچھا، ہم باب عبرہ پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، باب فہد پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، باب عبدالعزیز پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، مقام ابراہیم پر ہی کیوں پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں، وہاں پڑھو گے تو نماز باطل ہے، تمہیں یہیں پڑھنی ہے۔ یہاں پڑھیں گے تو یا اللہ تو کیا کروا رہا ہے ہم سے؟ ہم اگر یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو ابراہیم کا نام لے کر تیری عبادت کی نیت کریں گے، یعنی تیری عبادت میں بھی جس کا نام شامل ہو جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر قربتاً اللہ، یعنی ابراہیم کی یاد کے بغیر اللہ اپنا سجدہ ہی قبول نہیں کرنا چاہتا۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ ابراہیم کی نماز یاد کے بغیر اللہ اپنا سجدہ نہیں مانتا، تم حسین کے بغیر نمازوں لے کے آ رہے ہو، تم حسین کے بغیر نمازوں کو لے کر آ رہے ہو۔ تمہیں حسین کی یاد یعنی سجدگاہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ جب آپ ٹکیا رکھتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو۔ وہاں ابراہیم ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہاں ان سے بڑا قربانی دینے والا ہے۔ کوئی نماز نہیں ہے جس میں درود نہ ہو، کوئی عبادت نہیں ہے جس میں اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ ہمارا تو عید کا دن نہیں گزرتا جب تک کہ حسین کو سلام نہ کر لیں۔ ہماری تو نماز عید الضحیٰ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ امام حسین کی زیارت نہ پڑھ لیں۔ شعبان کی نیمہ شعبان ہو یا نیمہ ماہ رمضان ہو یا رجب ہو یا عید بعثت ہو، کوئی خوشی ہو یا غم ہو، اللہ کی کوئی عبادت بغیر امام حسین کے نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی عبادت اہل بیت کے بغیر نہیں ہے۔ مجھے ایسی عبادتیں نہیں چاہیے، لہذا عبادت کے ساتھ تعظیم، یہ تعظیم کا ایک جلوہ ہے۔ مجھے وہ عبادت چاہیے جس میں جذبہ شہادت پایا جاتا ہو۔ جب تم سر رکوع میں جھکاتے ہو تو تم اپنی گردن گویا پیش کر رہے ہوتے ہو اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہماری گردن حاضر ہے۔ جب سجدہ کر رہے ہوتے ہو، جب سجدے میں سر رکھتے ہو تو گویا تم اپنی ساری کمائی اور کائنات اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو۔ میری ساری کمائی اور کائنات میرے دماغ میں ہے، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دے تو پیسہ بھی چھن جائے گا، اولاد بھی کہیں جمع کرا دے گی جا کر، کوئی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ جو دماغ ہے میرا، اسے میں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ساری کائنات میری یہ دماغ، میرا ذہن ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو پھر اس سے عشق کا کچھ اظہار کرو، جلدی سر نہیں اٹھاؤ۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔